السلام علیکم. ویلکم ٹو قرآن کلاس وتھ سجل. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می اگین. آج ہم سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اور اسے سمجھیں گے یعنی اسے سیکھیں گے. تو آپ نے میرے ساتھ ساتھ دہرانا ہے. پہلی آیت مبارکہ سے آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے ساتھ اسم نام اللہ ہے، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام سے. الرحمن رحمان کے نام سے، الرحیم رحیم کے نام سے. رحمان بہت مہربانی فرمانے والا، رحیم بہت رحم فرمانے والا. تو اللہ نہایت رحم فرمانے والے بہت ہی مہربان کے نام سے. الف لام میم. الف لام میم یہ حروف ہیں، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. ان کا مطلب تو نہیں لیکن مقصد ضرور ہے. اور کچھ ایسے شرپسند لوگ ہیں کہ جو قرآن کو ناقابل فہم ثابت کرنا چاہتے ہیں اور قرآن کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں ایسا کہہ کے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ نصیحت کے لیے آسان ہے اور وہ کہتے ہیں مشکل ہے. اور دلیل کے طور پہ ان حروف کو پیش کرتے ہیں کہ آپ اگر یہ مانتے ہیں کہ قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے تو حروف مقطعات کا مطلب بتائیں. تو میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ حروف کا مطلب نہیں بلکہ الفاظ کا مطلب ہوتا ہے، جملوں کا مطلب ہوا کرتا ہے. اب جیسے کسی کا نام ساجد ہے تو ساجد کا مطلب تو ہے سجدہ کرنے والا، لیکن اب اس میں آنے والے جو حروف ہیں سین، الف، جیم اور دال، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کہ سین کا کیا مطلب ہے، الف کا کیا مطلب ہے؟ تو علیحدہ علیحدہ تو مطلب نہیں ہوا کرتا. تو حروف کا مطلب نہیں بلکہ ان کا مقصد ہوا کرتا ہے. اور اس ضمن میں میں آپ کو ڈاکٹر خلیفہ رشاد کے حوالے سے کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مصر سے ان کا بیسکلی تعلق تھا اور انہوں نے امریکہ کے اندر انہوں نے ریسرچ کی تھی جب کمپیوٹر نیو یعنی ایجاد ہوا تھا، انوینٹ ہوا تھا. تو چونکہ وہ جو ریسرچ تھی وہ اس نوعیت کی تھی کہ کمپیوٹر کے علاوہ وہ پاسبل نہیں تھا. تو انہوں نے ان حروف پہ ریسرچ کی تھی اور انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ جس صورت میں حروف مقطعات آئے ہیں وہ اس صورت میں ان کا تناسب باقی قرآن میں آنے والے ان حروف کے تناسب سے کہیں زیادہ ہے. اینڈ میں انہوں نے یہ اخذ کیا تھا کہ یہ کسی انسان کے لیے پاسبل ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہے کہ وہ اس بات کا دھیان رکھ سکے کہ جو تناسب وہ ایک چیپٹر میں یا ایک صورت میں یوز کر رہا ہے وہ تناسب زیادہ رکھے اور باقی قرآن میں وہ کم رکھے. یہ پریکٹیکلی امپاسبل ہے، کوئی انسان بھی ایسا نہیں کر سکتا. تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور جیسے جیسے مزید ریسرچ ہوتی جائے گی، ہمارا علم پختہ ہوگا تو مزید ہمیں اس کے بارے میں سمجھ آنے لگ جائے گی. آگے چلتے ہیں جی، آیت نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں. ذالک یہ، الکتاب کتاب ہے، یہی کتاب ہے، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فی بیچ ہی اس. تو اس میں آپ دیکھیں ذالک یہ ایک اور ورڈ ہے جو انشاءاللہ تعالی میں اسکرین پہ لگا دوں گا. اس کا مطلب ہوتا ہے یہ یا وہ، یعنی وہ اس کا مطلب ہوتا ہے بنیادی طور پہ. تو لا ایک اور ورڈ آ گیا، نہیں، جیسے آپ کہتے ہیں لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ، سوا اللہ کے. اور نیکسٹ فی یعنی بیچ. تو یہ 3 ورڈز میں لگا دوں گا اور یہ آپ نے بار بار ریپیٹ ہوں گے، آپ کو خود یاد ہو جائیں گے. آپ نے اس میں اگین جو ہے وہ ٹینشن نہیں لینی کسی صورت. ہدن ہدایت ہے، ایک عظیم و شان ہدایت ہے. یہاں ہدن جو ہے وہ ایک نکرہ کی صورت آیا ہے تو اس سے مراد ہے کہ ایک بہترین بے مثال ہدایت ہے. لے واسطے، لے آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، اس میں آپ نے پڑھا ہے لے واسطے. المتقین متقیوں کے یعنی تقوی اپنانے والوں کے لیے ایک عظیم و شان ہدایت ہے. یعنی اللہ نے شروع میں ہی فرما دیے. دیکھیں سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا ہے نا، اینڈ پہ ہم نے دعا کی ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر کہ جن پر تو نے انعام کیا، وہ ان لوگوں کے علاوہ ہیں کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ بھی نہیں ہیں. تو اس کی سب سے بڑا مصداق جو اس امت میں ہم کہہ سکتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انعام یافتہ ہیں. اور ان کا راستہ کیا تھا؟ قرآن تھا.
اس میں کسی کو کوئی شک ہے؟ حضرت اماں عائشہ جو ہیں وہ فرماتی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار تھا؟ تو جب ان کسی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا کردار اخلاق قرآن کے عین مطابق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ قرآن پر عمل کر کے دکھایا، اور اللہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ سب سے پہلے فرما بردار بن جاؤ. تو اس لیے جب آپ نے دعا کی تو دیکھیں کتنی جلدی اللہ نے قبول فرمائی، کہ ساتھ ہی اللہ نے اس میں فرما دیا ہے کہ یہی وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تو یہی ہدایت ہے، قرآن گواہ ہے اس بات کا، آپ بھی اب اس بات کے گواہ ہو چکے ہیں. الذین، وہ لوگ جو، یعنی کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ متقین. یعنی یہ متقین وہ لوگ ہیں جو، الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بے ساتھ الغیب غیب کے. یہ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ بے کا ترجمہ پر ہو گیا کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. واہ، اور یقیمون، وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز کو، یعنی وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں. واہ، اور مما، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میم اور الف، یہ مما بنتا ہے. یہ اصل میں دو چیزوں کا ادغام ہے، دو الفاظ کا ادغام ہے، ایک من اور ما. من کا مطلب ہوتا ہے سے، ما جو، من سے ما جو. آپ دہرائیں میرے ساتھ، من سے ما جو. تو اور اس میں سے جو رزقنا، رزق دیا ہم نے، ہم انہیں، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرتے رہتے ہیں. اور الذین، وہ لوگ جو، یعنی یہ متقی جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بے ساتھ، ما جو، انزلہ، نازل کیا گیا، الی، طرف. ایک اور ورڈ آ گیا الی، طرف کا، تیری. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر کہ جو نازل کیا گیا تیری طرف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. دیکھیں اللہ پاک جب اپنی مخلوق کو مخاطب فرمائے گا تو وہ انہی سیغوں سے فرمائے گا. اگر میں اس کا ترجمہ آپ کر دوں تو پھر ابہام ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو کا ترجمہ تو تیری ہوتا ہے، جیسے ہم نے اللہ کے لیے پڑھا ہے پچھلی سورہ مبارکہ میں کہ اییا، صرف تیری، کا، اییا صرف، کا تیری، یعنی ہم صرف تیری، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. تو کا مطلب تیرا، تو، تجھ، یہ ہوتا ہے. تو جو، اور یہ متقی لوگ وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو تیری طرف نازل کیا گیا. وما، اور جو، انزلہ، نازل کیا گیا، من، سے، اگین من سے آگے، قبل یعنی پہلے، کا، تجھ، یعنی اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا. واہ، اور بے ساتھ الآخرت، آخرت کے، یعنی اور آخرت پر، ہم وہ، یوقنون، یقین رکھتے ہیں. اب عربی محاورے میں وہ آخرت کے ساتھ یقین رکھتے ہیں، اور ہمارے محاورے میں ہوگا کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اگلی آیت دیکھ لیجئے، اولئک، یہی ہیں، علی، اوپر، ہدن، ہدایت کے، یہی ہیں جو ہدایت پر ہیں، من، سے، رب، ہم، ان کے، یعنی یہ اپنے رب کی طرف سے، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. تو متقین لوگ ہدایت پر ہیں، یعنی قرآن پر ہیں اور قرآن پر عمل کرنے والے. واہ، اور اولئک، یہی ہیں، ہم جو، المفلحون، فلاح پانے والے ہیں. اس کو آپ سورہ لقمان کی 5 نمبر آیت سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں، یعنی فاتحہ 5 کو لقمان 5 سے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے. پچھلی آیات کو میں انشاءاللہ اینڈ پہ بتا دوں گا. ان، یقیناً، الذین، وہ لوگ جو، کفرو، کفر کیا جنہوں نے، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. ان، ایک اور ورڈ ہے، بے تحاشا دفعہ انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیں دیکھیں گے تو آپ کو یہ یاد ہو جائے گا انشاءاللہ، بغیر کچھ کیے، صرف سن کے، بار بار دہرا کے. اور میں بہت بہت شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو تک آئے ہیں. یاد رکھیے گا کہ قرآن سے سب سے زیادہ شیطان روکتا ہے، اور اس نے اللہ سے بھی نافرمانی کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. تو جنوں اور انسانوں کو
وہ گمراہ کر رہا ہے اور اس کے چیلے سارے انسانوں اور جنوں میں سے جتنے بھی اس کے چیلے ہیں وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہ اوپر، ہم ان کے برابر ہے ان پر، کیا انذرتا تو نے ڈرایا، ہم انہیں، تو جو کافر ہو گئے ہیں برابر ہے ان پر کہ کیا تو نے انہیں ڈرایا، یا لم تنذر، لم نہیں، تنذر تو نے ڈرایا، ہم انہیں، لا اور لم نہیں کے لیے یوز ہوتے ہیں، تو ان برابر ہے ان کے لیے، مساوی ہے ان کے لیے، سواء یعنی مساوی ہے، برابر ہے ان کے لیے کہ کیا تو نے انہیں ڈرایا یا انہیں نہ ڈرایا، لا یؤمنون، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، ختمہ مور لگا دی، اللہ نے، علی اوپر، قلوب دلوں، ہم ان کے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور علی اوپر، سماعتوں، ہم ان کے، اور ان کی سماعتوں پر بھی، یعنی اللہ نے ان کے دلوں اور ان کی سماعتوں پر مہر لگا دی، کیونکہ یہ واو جو ہے نا یہ بہت معنی خیز ہوتا ہے، کہیں کہیں واو کا مطلب اور ہوتا ہے، کہیں یا ہوتا ہے، کہیں عطف توضیح کے طور آتا ہے، کہیں یعنی اس کا مطلب کہیں یعنی ہوتا ہے، کہیں حالانکہ کے سینس میں آتا ہے، اور کہیں یہ جو عربی کے اسلوب سے واقف ہیں یہ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے، کہیں قسمیہ ہوتا ہے، جیسے والعصر، اگلے لفظ کے نیچے اگر زیر ہو، والعصر ہے جیسے قسم زمانے کی، والفجر، ٹھیک ہے، قسم فجر کی، تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ واو کا ترجمہ کتنا معنی خیز ہوتا ہے، کیونکہ علا اوپر، ابصار بصارتوں، ہم ان کی بصارتوں یعنی عقلوں پر، غشاوتن پردہ ہے، لیٹ می کلیئر، تو ان کی بصارتوں پر، ابصار، ابصار جو ہے نا یہ بصارتیں مراد تو یہی ہے کہ جیسے ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یار تیری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، عقلوں پر پردہ پڑ گیا ہے، جیسے ہم محاورتاً یوز کرتے ہیں، تو ان کی بصارتوں، ان کی عقلی دلیلوں، کھوٹی دلیلوں اور عقلوں پر پردہ ہے، اس وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں اور ان کی سماعتوں پر مہر لگا دی، اور لا واسطے، ہم ان کے، عذاب ہے، عظیم بہت بڑا، یعنی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جزاک اللہ خیر جی، میں نے جیسا کہ کہا تھا کہ اینڈ میں ریلیٹ کروں گا، تو یہ ابھی جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اس میں آیت نمبر 2 میں آپ دیکھ لیجئے، اس کو آپ سورہ نحل کی 128 نمبر آیت، سورہ لقمان کی آیت نمبر 2 اور سورہ اعراف کی 201 نمبر آیت کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، تو اس حوالے سے آپ ریلیٹ کیجئے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو ذرا کچھ مزید ڈیٹیل میں جا کے قرآن سے تفسیر کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بیسیکلی تفسیر اور ڈیٹیل کے لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ اور آیت نمبر 3، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کو سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 215 سے اور 261 سے آپ ریلیٹ کریں، اور اسی آیت کو یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کو سورہ فرقان کی 67 نمبر آیت سے بھی آپ ریلیٹ کر کے مزید تفسیر اس کی دیکھ سکتے ہیں، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 کے لیے میں نے آپ کو ریفر کر دی ہے کہ آپ سورہ مبارکہ لقمان کی 5 نمبر آیت دیکھیں۔ اسی کے ساتھ اب اجازت دیں اس دعا کے ساتھ کہ اس سیکھنے سکھانے کے عمل میں ہونے والی غلطیوں کو اللہ معاف فرمائے، یہ غلطی کرنا بھی ایک بشری کی تقاضا ہے، اور سبحان تو صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے، اور اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ وہ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ۔